ہماری یہ محفل پاک ہے نا جی، یہ آئیڈیل محفل پاک ہے۔ اس میں نہ تو اتنی کثرت کے ساتھ نعرہ بازی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کی چیز یا کوئی بازاری قسم کے نعت خوان آپ نے کبھی دیکھے ہیں کوئی آ کے پڑھ رہے ہوں اور لوگ ان پہ نوٹ نچھاور کر رہے ہوں۔ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے اور حضور کی بعثت کا بھی یہ مقصد نہیں ہے۔ خوبصورت نعت خوانی دیکھو نا، ابھی قبلہ منیب شہزاد صاحب نے نعت پڑھی ہے، قاری صاحب نے قبلہ گفتگو کی ہے، یعنی ہمارا یہی طریقہ ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر یہ طریقہ رائج ہو کہ حضور جو مقصد لے کے آئے نا اس پہ فوکس کیا جائے، اس پہ فوکس کیا جائے۔ اور ویسے یہ افسوس بھی ہے، کل شاید آپ نے سنا ہوگا کہ بلوچستان مستونگ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پر خودکش بمبار نے حملہ کیا اور تقریباً یہ ہنگوں میں بھی ہوا، کچھ 100 کے قریب حضور کے غلام شہید ہو گئے، حضور کے میلاد پہ قربان ہو گئے۔ وہ کتنے خوش نصیب ہے کہ حضور کا میلاد منا رہے تھے اور حضور کا میلاد مناتے مناتے یہ حضور کی حدیث پاک ہے کہ جو جس حالت میں فوت ہوگا کل قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ دیکھو نا، وہ میلاد منا رہے تھے، ان کے لبوں پر میرے کریم رسول کے نغمے تھے، حضور کی آمد کے چرچے کر رہے تھے، اور میں نے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آقا کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد۔ اب دیکھو نا، جب وہ یہ نعرے لگا رہے تھے، میں نے کل منیب شہزاد صاحب کو ویڈیو دکھائی ہے، وہ خود کچھ جب وہ پھٹا ہے، اب دیکھو نا وہ کس طرح محبت کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے جوش میں جا رہے ہیں۔ اب وہ کتنا بدبخت ہے، وہ کتنا بدبخت ہے وہ جہنمی جس نے انہیں تیار کیا، جو اس کے سہولت کار تھے، جو ماسٹر مائنڈ تھے، وہ سارے کے سارے A to Z، جس نے بھی اس نے حصہ ڈالا ہوگا اس خباثت میں، غلاظت میں، گندگی میں، میرا ایمان ہے اور آپ سب کا بھی ایمان ہے، وہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بنے ہیں۔ اور میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو نغمے گانے والے ہیں، میرے کریم رسول، آپ نے وہ چہرہ نہیں دیکھا وہ مفتی صاحب کا؟ دیکھا ہوگا آپ نے ان کی ویڈیو، اپنا فوٹو، جناب خدا کی قسم آنکھیں بند ہیں لیکن چہرہ مسکرا رہا ہے کہ یا رسول اللہ۔ اور مجھے یہ یقین ہے کہ جب اس نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی ہوگی، آمنہ کے لال نے بھی انہیں اپنا دیدار عطا فرمایا ہوگا، دیدار عطا فرمایا ہوگا۔ امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی ہستی ہے، اتنی بڑی ہستی ہم ترستے رہ جاتے ہیں، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے شیخ الحدیث و تفسیر، کہ ہمیں خواب میں ہی کرم ہو جائے اور سرکار کا دیدار عطا ہو جائے۔ خواہش ہے نا سب کی؟ بولو، سب کی خواہش ہے نا؟ بولو بولو یار، سب کی خواہش ہے نا کہ سرکار کا دیدار ہو جائے؟ اور دعا کرو کہ آج رات جب محفل سے فری ہو کے جائیں، فارغ ہو کے جائیں گوندل صاحب، بس ہم بستر پر سو جائیں، ہماری قسمت کا جو ستارہ ہے وہ جگمگا اٹھے اور کریم رسول کا دیدار عطا ہو جائے، کریم رسول کا دیدار عطا ہو جائے۔ اب یہ جو ہم ماہانہ محفل ذکر و فکر کرتے ہیں اور جس میں حضور کا ذکر ہوتا ہے، اس میں جس میں قاری صاحب اس طرح فرما رہے تھے، انعام کیا ملتا ہے؟ امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ علیہ، جن کو 75 مرتبہ حالت بیداری میں، سر کی آنکھوں کے ساتھ، جاگتی آنکھوں کے ساتھ، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں بیدار ہیں، خواب میں نہیں، حالت بیداری میں امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ علیہ کو 75 مرتبہ کریم رسول کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ وہ کتنی بڑی ہستی ہیں، اور وہ جھوٹ نہیں لکھ سکتے۔ جھوٹ ہے؟ بولیے جھوٹ ہے؟ اور حضور کی ذات کی طرف ایسی بات منسوب نہیں کر سکتے۔ ان کی ایک کتاب ہے الحاوی للفتاوی، کیا نام ہے کتاب کا؟
الحاوی للفتاوی، اس کے اندر یہ لکھتے ہیں، اور آپ کا معمول بھی تھا کہ جب آپ کسی قبرستان سے گزرتے نا جی، بس یہ میری مختصر سی گفتگو، پھر قبلہ پیر صاحب کو ہم انشاءاللہ دعوت دیں گے، جب قبرستان سے گزرتے نا، قبرستان سے، تو کھڑے ہو جاتے، اہل قبور کو سلام عرض کرتے، اور کچھ قرآن کی تلاوت کرتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھتے، اور جو کچھ پڑھا ہوتا تھا وہ جتنے بھی قبرستان والے ہوتے تھے ان کو ایصال کر دیتے تھے ثواب اس کا، اور مراقبے کی حالت میں رہتے تھے، ہمیشہ ایسے آنکھیں بند کر کے نا جی دعا کرو، جس طرح قبلہ پیر صاحب قلبی ذکر کراتے ہیں نا جی، اور بیچ میں لوگ پھر بولنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں بولنا نہیں ہے، بالکل دھیان بس دل کی طرف ہو، اور اس کی طرف ہو جس نے دل کو پیدا کیا ہے بس، تو پھر قلبی ذکر کا فیض نصیب ہوتا ہے الحمدللہ۔ اور پیر صاحب بار بار یہی فرماتے ہیں کہ بھائی ذرا خاموشی سے بس آپ دل کی طرف توجہ کریں، کہ پھر دیکھو دل کے بند دروازے کیسے کھلتے ہیں جناب، کیسے کھلتے ہیں۔ آپ جب مراقبے میں ہوتے، مشاہدے میں ہوتے نا، ایسے آنکھیں بند کر کے، آپ نے حالت کشف کے اندر دیکھا کہ قبرستان کے اندر بہت ساری قبور، بہت ساری قبریں ایسی تھیں کہ جو نور سے بھری ہوئی تھی۔ کس سے بھری ہوئی تھی؟ نور سے بھری ہوئی تھی، ان کی قبروں میں نور تھا، اور آپ نے حالت کشف کے اندر دیکھا، آنکھیں بند ہیں، حالت مراقبہ میں ہیں، مشاہدہ میں ہیں، مکاشفہ میں ہیں، دیکھا کہ ایک قبر ان قبروں میں سے ایسی ہے کہ جس میں سب سے زیادہ نور ہے۔ اب دیکھو نا، وہاں لائٹ کم ہے پیچھے، ادھر میں کھڑا ہوں، یہ دیکھو ماشاءاللہ یہاں پہ زیادہ ہے نا، یہاں 5-6 جناب یہ عمر بھائی نے لائٹیں ماشاءاللہ لگوا دی ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی قبر کو بھی روشن فرما دے کہ حضور کے میلاد کے صدقے جناب۔ تو دیکھا کہ یہ قبروں سے منفرد قبر کیسی ہے، اس میں نور زیادہ کیوں ہے، کہ دیکھو تو صحیح کہ یہ ہستی کون ہے کہ جن کی قبر میں اتنا زیادہ نور ہے باقی قبروں کی نسبت۔ آپ نے پھر پوری قوت کو، روحانی قوت کو مجتمع کیا، کاش ہم بھی ایسا کر لینا دعا کے وقت، تمام تر قوت کو، روحانی قوت کو، جسمانی قوت کو، دھیان کو، وجدان کو، گیان کو بس ایک مرتکز کرنے ایک ذات پر، تو پھر اس ذات سے جو کچھ بھی مانگیں گے وہ ذات ہمیں عطا فرما دیتی ہے۔ جب آپ نے پوری قوت کے ساتھ اپنی تمام روحانی قوت کو مرتکز اور مجتمع کیا نا جی، اور جاننا چاہا کہ یہ جو نور کا حالہ ہے یہ ہٹے اور میں اس نورانی صورت کی زیارت تو کروں، وہ کتنا خوش بخت ہے جس کی قبر میں اتنا زیادہ نور ہے۔ بالآخر وہ نور کا حجاب ہٹا تو دیکھا وہ تو ایک عام مسلمان شخص تھا، عام مومن شخص تھا، نہ کوئی غوث، نہ قطب، نہ ابدال، نہ شیخ الحدیث، نہ و تفسیر جناب۔ آپ اس کی قبر کے قریب ہو گئے حالت مراقبہ مشاہدہ میں، وہاں جب گئے دیکھا اللہ تعالیٰ نے یہ اہل اللہ کو، اللہ کے ولیوں کو یہ طاقت عطا کر رکھی ہے کہ وہ اگر کسی قبر پہ کھڑے ہو جائے نا، یہ کشف القبور کا علم انہیں اللہ عطا فرما دیتا ہے، تو جس قبر پہ پھر اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا، پھر وہ صاحب کشف جو ہوتا ہے اس کی قبر پہ کھڑا ہونے والا جو قبر کے اندر ہوتا ہے، پھر اس سے گفت و شنید بھی اللہ طاقت عطا کر دیتا ہے۔ تو پھر اس نوجوان کے پاس گئے، دیکھا، پوچھا کہ اے نوجوان یہ بتا تیری قبر میں نور کیسا ہے، تیری قبر میں، میری طرف توجہ کیجئے گا، تیری قبر میں نور کیسا ہے؟ بس اس کا ایک ہی جواب تھا، اس نے کہا نور اس لیے ہے کہ نور والا آیا تھا، نور اس لیے ہے، بوندل صاحب کی بلا، نور اس لیے ہے کہ نور والا، بولو بولو نور والا، نور والا، قبلہ قاری شفاق صاحب کو نیند آ رہی ہے یا مراقبے میں چلے گئے، نور والا، نور والا آیا تھا۔ تو امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا نور والا تو سب کی قبروں میں گیا تھا، جہاں جہاں میں نے نور دیکھا ہے
لیکن تیری خبر میں زیادہ نور کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جب نور والا آیا تھا نا تو آتے ہی میرے کریم رسول مسکرا دیے تھے، مسکرائے دیے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور مسکراتے نا، آپ کے جو مبارک سامنے والے دانت مبارک تھے تو ان سے نور کا ایک ایسا حالہ نکلتا تھا، اگر حضور رات کو مسکراتے تو حضور کے مبارک دندان سے وہ نکلنے والا نور کا حالہ جس کی وجہ سے رات کو بھی سارا ماحول جگمگا اٹھتا تھا، روشن ہو جاتا تھا۔ اور حضرت اماں حلیمہ کے حوالے سے تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اماں حلیمہ جب حضور کو گھر لے کے گئی، قبیلہ بنو سعد میں لے کے گئی، اور صاف ظاہر ہے اس دور میں لائٹنگ تو تھی نہیں، اور دیے سے وہ چراغ سے اپنے گھروں کو روشن کیا کرتی تھی، تیل بڑا مہنگا ہوتا تھا جس سے وہ رات کو چراغ روشن کرتی تھی۔ تو جب وہ آس پاس کی عورتوں نے، دائیوں نے، قبیلے والوں نے دیکھا کہ یہ حلیمہ پتہ نہیں فضول خرچ ہو گئی ہے، فضول خرچ ہو گئی ہے کہ اس کے گھر میں سارا دن چراغ جلتا رہتا ہے، ساری رات چراغ جلتا رہتا ہے، ساری رات چراغ، ساری رات روشنی، ساری رات جگمگاہٹ۔ تو وہ دو چار خواتین اکٹھی ہو کے ہیں، کہا حلیمہ اتنی فضول خرچ ہو گئی ہے، حالات پہلے بھی بڑے ٹائٹ ہیں جس طرح آج کل پاکستان کے حالات ہیں معاشی طور پر، فضول خرچی نہ کر، رات کو چراغ بجھا دیا کر، ساری رات جلتا رہتا ہے۔ حلیمہ کہنے لگی سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے حضور کی امی حضور ہیں، وہ امی حضور ہیں، میرے حضور کی ماں مبارک کہنے لگی جب سے آمنہ کا لال میں لائی ہوں نا گھر میں، سراج منیر جب سے میرے گھر میں آیا ہے، میں نے گھر کے اس چراغ کو سائیڈ پہ رکھ دیا ہے جو میں روزانہ رات کو جلایا کرتی تھی، وہ سائیڈ پہ رکھ دیا ہے۔ میں تو اتنا عرصہ ہو گیا جب سے آمنہ کا لال آیا ہے، میں تو یہ تیل والا چراغ جلاتی ہی نہیں، یہ جو روشنی آپ کو نظر آتی ہے نا یہ کسی اور کی نہیں ہوتی، یہ آمنہ کے لال سراج منیر کا روشنی ہوتی ہے جناب۔ اور اماں حلیمہ کے والے سے یہ بات بھی بڑی مشہور ہے سیرت کی، متفقن علیہ، سیرت ابن ہشام کو میں نے پڑھا ہے، معتبر ترین سب سے پہلی لکھی جانے والی جو کتاب ہے سیرت ابن اسحاق کے بعد۔ اور یاد رکھو یہ بھی بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ حدیث نبویہ کی کتابوں سے پہلے، سیاستہ سے پہلے، احادیث کی جتنی بھی معتبر ترین کتابیں ہیں، حضرت موطا امام مالک سے بھی پہلے جو سب سے پہلے کتابیں لکھی گئیں، وہ سب سے پہلے کتابیں سیرت محمد عربی پر لکھی گئی ہیں، سیرت محمد عربی پر لکھی گئی ہے۔ تو ان معتبر ترین سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن ہشام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں کہیں اندھیرا ہوتا نا جی اندھیرا، تو چراغ کی ضرورت ہوتی، اماں حلیمہ، سراج منیر، سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے لخت جگر کو وہاں اندھیرے میں لے کے جاتی، بس جو ہی وہاں لے کے جاتی سراج منیر کی برکت سے وہ ماحول روشن ہو جایا کرتا تھا، روشن ہو جایا کرتا تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے رسول تشریف لائے تھے اور پھر مسکرائے بھی تھے، مسکرائے بھی تھے منیر شہزاد صاحب، مسکرائے بھی تھے عمر بھائی قبلہ، مسکرائے تھے جس طرح آپ مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا مسکرائے کیوں؟ یہ بات ہے بس پھر قبلہ پیر صاحب کو دعوت دیتے ہیں۔ مسکرائے کیوں؟ یہ سنیے، کہا مسکرائے اس لیے سرکار مجھے مبارکباد دینے آئے تھے، خوشخبری دینے آئے تھے۔ کس بات کی خوشخبری؟ اس بات کی خوشخبری کہ میں ہر سال، ہم تو ہر مہینے مناتے ہیں نا سرکار کا میلاد، اور قبلہ قاری صاحب فرما رہے تھے ہر پیر کو منانا چاہیے، اچھی بات ہے، روزہ رکھنا چاہیے، سبحان اللہ، لیکن وہ کہتے ہیں میں ہر سال سرکار کا میلاد مناتا تھا۔ اور میلاد مناتا کس طرح تھا؟ وہ کہتے ہیں میں تاجر تھا، چھوٹا سا دکاندار تھا۔ آپ کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ دیکھو رب کا رسول عطا کیسے کرتا ہے۔
کہا میں دکانداری کرتا، رات کو جتنے پیسے ہوتے نا جی اس میں سے گھر والوں کے لیے خرچہ نکال لیتا، دکان کے لیے الگ، اس میں سے ایک حصہ میں میلاد کے لیے علیحدہ جمع کرتا تھا۔ ہر روز میں جمع کرتا تھا، ہر روز میں جمع کرتا تھا، اور سال جب آتا نا ربیع الاول شریف کا مہینہ، میں پھر وہ ساری جمع پونجی اکٹھا کر کے پھر میں شیان شان طریقے سے ہر سال میں سرکار کا میلاد منایا کرتا تھا۔ تو میرے کریم رسول مجھے مبارکباد دینے آئے تھے، خوشخبری سنانے آئے تھے کہ اے میرے امتی تجھے مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ کس بات کی؟ اس بات کی کہ جو تو میلاد مناتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری باقی ساری نیکیاں ایک طرف رکھ دی، تیرے گناہوں کی طرف نظر رحمت فرمائی کہ چلو کوئی بات نہیں، گناہوں کو سائیڈ پہ رکھو، میں اسے بخشش کا پروانہ اور جنت الفردوس اس لیے عطا فرما رہا ہوں کہ یہ میرے محمد عربی کا ہر سال میلاد منایا کرتا تھا۔ ہر سال کیا کرتا تھا؟ بولو، ہر سال کیا کرتا تھا؟ تو جو ہر مہینے مناتا ہے اس کو کتنی برکتیں، پیر صاحب میزبان ہیں ان کو کتنی برکتیں، ان کی اولاد کو جو جو حصہ دار ہوتے ہیں کتنی برکتیں، آپ خود تشریف لاتے ہیں، محبت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، آپ کو کتنی برکتوں سے نوازا جاتا ہے۔ اور میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ذکر کو زندہ نہیں کرتے، ہم آپ کے ذکر کو، بولو، ہم آپ کے ذکر کو زندہ نہیں کرتے، بلکہ یا رسول اللہ آپ کا ذکر کر کے ہم ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کا ذکر کر کے ہم ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ کیا ہو جاتے ہیں؟ زندہ ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ دوستوں کی آمد شروع ہو چکی ہے۔ حضرات محترم، سرکار کا میلاد منایا کرو، سرکار کا، کیوں حضرت؟ سرکار کا میلاد۔ قبلہ قاری اشفاق صاحب اوپر تشریف، آپ یہ بابا جی آپ بھی ذرا بزرگ آدمی ہیں، آپ بھی جی، قاری اشفاق صاحب میرے خیال سو رہے ہیں نا، ذرا محبت یعنی ذوق سے میری باتیں سنتے ہیں ماشاءاللہ جی، بالکل حالت مشاہدہ، مکاشفہ اور مراقبہ میں، اللہ ان کو سلامت دے، یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ میاں شوکت صاحب بھی تشریف لائے اور میاں اشرف صاحب بھی زندہ باد، باقی دو صحاب۔ تو حضور کا میلاد منانا چاہیے۔ حضور کا میلاد جیڑا آکھے نا کتھے لکھے ہے، انہوں کہا ساڑھے مقدر ہی لکھے ہے، ساڑھے روزل صاحب جیڑا پوچھے نا 11ویں کیوں مناندے ہو، کتھے لکھی ہے، کہو ساڑھے مقدر ہی لکھی ہے کہ اسی حضور غوث پاک کا ذکر کر دیں۔ اور خدا کے بندے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، پھر اسی کلمہ پڑھانے والے کا یوم ولادت آئے، پھر پوچھتے ہو کہاں لکھا ہے، کس نے بنایا ہے جی، کیسے منایا ہے۔ اللہ کے بندے حضور کا میلاد اس میں، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب کا 23 ستمبر ابھی گزرا ہے، قومی دن تھا، قومی دن تھا 23 ستمبر سعودی عرب کا۔ انہوں نے گج وج کے جناب مسجد نبوی شریف کے اندر بھی، مکہ شریف کے اندر بھی، مسجد حرام کے اندر بھی باقاعدہ جھنڈیاں لگائیں، باقاعدہ جشن منایا، باقاعدہ جناب توپوں کی سلامی اور پتہ نہیں پروٹوکول، پتہ نہیں کیا کچھ ہوا۔ میں کہتا ہوں ظالمو، تمہیں ایک ملک ملا ہے اور تم جشن منا رہے ہو، ارے جس کے صدقے پوری کائنات کے خالق و مالک کی شناسائی ہمیں عطا ہوئی ہے، جس کے صدقے اس کا نہ منائے میلاد، اس کا میلاد نہ منائے، جس کے صدقے سارے ملک ملے ہیں، جس کے صدقے ساری کائنات ملی ہے، اور جس کے صدقے خود رب ذوالجلال ملا ہے، اس کا میلاد نہیں منانا چاہیے، جھنڈیاں نہیں لگانی چاہیے، کیوں جی؟ اور یہ لائٹنگ ہم کرتے ہیں، کہتے ہیں نا یہ مرچیں ہم لگاتے ہیں، لگتی پتہ نہیں کسی اور کو ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دکھ ہوتا ہے ہمیں ایسی باتیں کرنے، ہمارا یہ مزاج نہیں ہے کہ ایسی باتیں کریں، لیکن جب یہ کچھ لوگ باز نہیں نہ آتے پھر ہمیں مجبوراً کہنا پڑتا ہے حضور کی امتی ہونے کی حیثیت سے۔ ہم حالانکہ اتحاد اہل سنت اور اتحاد امت کے درس دینے والے ہیں، لیکن جب یہ خرافات عام ہوتی ہیں نا جی تو پھر ہمیں بولنا پڑتا ہے، اور ہم بولیں گے انشاءاللہ، ہر سٹیج پہ بولیں گے۔ لیکن ایک بات
یہ جو محافل میلاد ہوتے ہیں نا جی، اس میں کچھ ہمیں بھی تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ یہ جو آج کل ہم محافل میلاد کرتے ہیں نا جی، اور جس طرح کے جلوس نکالتے ہیں، مجھے بہت سارے دوست ابھی بھی یہ سبزہ زار کے کافی علماء میرے پاس آئے تھے 4-5 دن پہلے، جی آپ نے جلوس میں آنا ہے۔ میں نے معذرت کر لی کہ جی ہم بڑا جلوس نکالتے ہیں، اسٹیڈیم میں جا کے ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو میں ایک دفعہ گیا تھا جلوس میں، مجھے بڑی کوفت ہوئی تھی، معذرت کے ساتھ بڑی کوفت ہوئی تھی کہ دھکم پیل فوٹو سیشن، میرا بوتھا، میرا چہرہ سامنے آ جائے، میرا بوتھا، میرا فوٹو، میری تقریر، میں اتنے بندے لے کے آیا، میری تقریر کیوں نہیں؟ میں نے خود لڑتے دیکھا ہے مولویوں کو کہ میری تقریر کراؤ، میں اتنے بندے لے کے آیا ہوں، نہیں کراؤ گے تو آئندہ سال میں بندے نہیں لے کے آؤں گا۔ کیا ہم اس لیے جاتے ہیں جلوسوں میں یا محفل پاک میں کہ میری تقریر ہو، میں اتنے بندے لے کے آیا ہوں؟ اور خدا کے بندے، یہ کم ہے کہ میرے کریم رسول نے اپنی محفل میں تجھے بلا لیا ہے؟ یہ کیا کم ہے؟ اور پھر جس طرح آج کل کلچر ہے، ڈھول ڈھمکے، ڈانس، اچھل کود، نعرہ بازیاں، کیا یہ تعظیم ہے؟ یہ محفل میلاد ہے؟ اور جس طرح کا پہاڑیوں کا کلچر بن گیا ہے گلی گلی جناب، اور اس پہ پھر جناب بڑے بڑے ڈیک، اور اس پہ موسیقی اور گانے۔ کل یقین جانیے اتنی زیادہ مجھے کالز آئیں، اتنے زیادہ لوگوں نے میسج کیے کہ حضرت آپ تو تحریک اصلاح محافل نعت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن ادھر دیکھو آج لاہور میں نکلو کیا ہو رہا ہے۔ مرد و زن کا اختلاط، جوان بچیاں جن کے سروں پہ دوپٹے بھی نہیں تھے، خدا کی قسم میرے پاس لوگوں نے تصویریں بھیجی ہیں، بغیر دوپٹے کے سر ننگے، سینے نکلے ہوئے، جناب اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور حضور کے میلاد کی جناب وہ بازاروں میں پہاڑیوں پہ جناب، اور پتہ نہیں شغل سپاٹا، کیا یہ حضور کی سیرت؟ یہ حضور کا میلاد ہے؟ میرے کریم رسول نے تو فرمایا تھا کہ جس کے کان میں گانے کی آواز پڑے گی، کل قیامت کے دن ان کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ اور ہم اسی رسول کے میلاد پہ جناب بے ہنگم اچھل کود، ڈانس، اور جس طرح جناب لنگر پھینکا جاتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، لنگر اس طرح پھینکتے ہیں، وہ نالی میں جا رہا ہے، وہ پاؤں کے نیچے آ رہا ہے۔ یار یہ کیا میلاد ہے؟ یہ میلاد ہے کوئی؟ یہ مجھے منیب شہزاد صاحب نے تصویریں بھیجی جناب، وہ پچھلے سال کی تھی، لیکن اب بھی ایسا ہوا ہے کہ میلاد کا جلوس جا رہا ہے، ایک حسین و جمیل لڑکی کماری ننگے سر، اس کو ڈولی میں بٹھا کے اور شو یہ کرایا جا رہا ہے کہ یہ جنت کی حور ہے۔ استغفر اللہ، ملتان میں یہ ہوا پچھلے سال، لیکن پھر ہم نے اس کا ایکشن لیا اللہ کے فضل سے، اور سیدی برادران نے پھر اس کا ایکشن لیا، انہوں نے توبہ کی کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گی۔ میں نے تو کسی کے کہنے پہ کیا، مجھے انہوں نے پیسے دیے تھے کہ آپ کو جنت کی حور بنانا ہے ہم نے۔ کیا یہ ہمارا طریقہ ہے؟ یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے؟ یہ 4 دن پہلے مجھے کسی نے کال کی، جی سبزہ زار فلاں بلاک میں محفل نعت ہو رہی ہے، اور وہاں پہ دف میں جناب وہ دف کے ساتھ نعت پڑھی جا رہی ہے۔ تو مجھے کال کی، میں نے کہا میں آ رہا ہوں ابھی۔ میں وہاں پہ گیا اور میں نے رکوائی، سختی کے ساتھ رکوائی۔ 2-4 سبزہ زار کے علماء بیٹھے ہوئے تھے گنگے بن کے جناب، ایسے آرام سے، اور میں نے کہا خدا کے بندے، تمہارے اندر جرت نہیں پیدا ہوئی کہ تم روکتے ان خلافات کو؟ کیا ہو گیا تمہیں چند ٹکوں کی خاطر؟ ڈرتے ہو کہ ہمیں مسجد سے نکال دیا جائے گا، ہمیں امامت سے فارغ کر دیا جائے گا؟ اگر کل قیامت کے دن رسول عربی نے منہ پھیر لیا تو پھر کیا کرو گے؟ یہ تمہاری امامتیں، تمہارے منصب، تمہاری صدارتی تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ جرت پیدا کرو اور ان خرافات کے خلاف علم جہاد بلند کرنا ہوگا تمہیں۔ میں علماء کی بارگاہ میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اب بہت ہو گیا، بہت ہو گیا۔ اب یہ ہمارے ساتھ ہی بلڈنگ ہے، یہ منیب شہزاد صاحب بھی تھے، مجھے بھی بلایا جی آپ نے آنا ہے۔ میں وہاں گیا، منیب شہزاد صاحب نے نعت پڑھی بہت اچھی، ایک اور لڑکا شروع ہو گیا، اس نے جب نعت پڑھی نا جی، تو میں نظریں نیچی کر کے بیٹھا تھا، اچانک میرے کانوں میں ڈھول کی آواز آئی، تو میں نے کہا یہ ڈھول کہاں سے آ گیا؟ یہاں تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، یہ میاں شوکت صاحب یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ میں نے نظر ایسے اٹھا کے دیکھا تو میرے دوسری بندے کے ساتھ ہی جناب اتنا بڑا ڈھول لے کے نا وہ شروع ہو گیا۔
میں نے کہا بند کر یہ تماشا. انہوں نے کہا جی میں نے کہا نہیں 1 سیکنڈ برداشت نہیں ہوگا, بند کر اسے. اور پھر اس کو بند کرنا پڑا. یہ جرأت پیدا کرنی ہوگی. اور جب میں جانے لگا تو وہ 2-3 بندے بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی بیٹھا تھا. کہنے لگا ہوں مفتی صاحب چلے گئے نے بجا. ایک بندہ اور کھڑا سی, انہوں نے کہا نہیں یہ مفتی ہے جو سیڑھیاں تے کھلوتے ہی آ جائے گا. یہ جرأت پیدا کرو خدا کی قسم. رزق کون دیتے ہیں؟ بولو, آپ بولو, کون دیتے ہیں رزق؟ کون دیتے ہیں رزق؟ ممبروں پہ کہتے ہو توکل علی اللہ, پھر ان خرافات کو روکتے نہیں ہو. جو دوسرے مذاہب کے لوگ, مسلک کے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں, بم برساتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اس سے بڑی بے غیرتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے خدا کی قسم کہ 9 مئی کا سانحہ ہوا, لاہور میں ہوا تھا نا, کور کمانڈر جلایا گیا تھا. یہ کیمرے میں محفوظ ہو رہی ہے بات. چیف آف آرمی سٹاف, تم سید بھی ہو اور حافظ قرآن بھی ہو, تمہارا کور کمانڈر ہاؤس جلا, تم نے اینٹ سے اینٹ بجا دی پورے پاکستان کی 9 مئی کو. لیکن 9 ربیع الاول کو حیدرآباد کی سرزمین پر مراد رسول امیر المومنین 36 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا ہو حکمران, جس کو میرے کریم رسول نے اپنے نورانی گورے گورے ہاتھ اٹھا کر رب ذوالجلال سے اپنے لیے مانگا تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 9 ربیع الاول کو حیدرآباد شہر میں ظالموں نے, فاسقوں نے, فاجروں نے, جہنمیوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتلا بنایا اور پھر اس پتلے کو جلایا. میں نے کہا چیف صاحب تمہارا کور کمانڈر ہاؤس جلے تو تمہاری ساری فورس حرکت میں آ جاتی ہے, اور وہ عمر جو کسی اور جگہ نہیں, میاں صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں, اور جن پر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے درود و سلام کے تحفے بھیج رہا ہے. ان کا پتلا بنا کے جلایا گیا اور تم ٹس سے مس نہیں ہوتے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اس محفل پاک کی برکت سے, تحریک اصلاح محافل نعت انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پر, ادارہ منہاج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ فارم پر یہی منہج رسول ہے کہ میرے کریم رسول کے ساتھی کی عظیم صحابی کی بے ادبی ہوئی ہے. ہم قرارداد پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ خبیث عمل کیا ہے, اول تو وہ گرفتار ہو گئے, گرفتار ہو چکے ہیں, ہاتھ کھڑے کر کے تائید کرو کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور جو بل پاس ہوا ہے توہین صحابہ کے حوالے سے, اس کو فی الفور نافذ کیا جائے, فی الفور نافذ کیا جائے تاکہ یہ گند ختم ہو.